اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے، آگے یہ بتائیے کیا باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہیں یا نہیں، اور اگر واجب ہو جاتی ہیں اور بیٹا نہ پڑھ پائے کسی بھی صورت میں تو اس کا کیا فریضہ بنتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، باپ کی نمازیں جو ہے وہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے فقہا میں یہ ایک جزوی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا باپ نے جو نمازیں نہیں پڑھی وہ جس وجہ سے بھی نہ پڑھی ہوں وہ بیٹے پر واجب ہیں، یا کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ جس وجہ سے بھی اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کر کے بھی اگر نہیں پڑھی تو بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں جو ہے نا واجب ہے۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، وہ نمازیں جو کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئی ہیں اور بعد میں وہ والد ان کو پڑھ سکتا تھا نہیں پڑھی ہے، وہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ تو بہرحال بڑے بیٹے پر واجب ہے، جس طرح اس کی اپنی نمازیں اس پر واجب ہے اسی طرح جو ہے نا واجب ہے۔ اب اگر ایک بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ مطلب خود بھی مثلا اس کی جسمانی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ باپ کی نمازیں پڑھے، یا مثلا اس کے پاس مالی اعتبار سے بھی وہ یعنی اس کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ باپ کی نمازیں وہ پڑھا سکے، خود بھی بالکل نہیں پڑھ سکتا، معاوضے دے کے بھی نہیں پڑھا سکتا، تو میں اکثر مجالس میں بھی، سال ثواب کی مجالس میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں واجب ہیں، اس تفصیل کے ساتھ یا فرق کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، لیکن یہ صرف بڑے بیٹے کی ہی کا باپ نہیں ہے، باقی اولاد کا بھی وہ باپ ہے، باقی بیٹوں کا دوسرے نمبر، تیسرے نمبر، چوتھے نمبر، یا بیٹیوں کا بھی وہ باپ ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ مرحوم کے بھائی بھی ہیں، ان کو بھی اس سے ہمدردی ہوتی ہے۔ تو جو بڑا بیٹا ہے اس پر شرعی طور پر فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کی نمازیں پڑھے، اور باقی جو اولاد ہے ان کا اخلاقی فرض ہے کہ اگر کسی وجہ سے بڑا بیٹا نہیں پڑھ سکتا، یہ پڑھوا سکتا، تو پھر جو باقی بیٹے ہیں وہ رحم کریں اور عذاب سے جو ہے نا وہ اپنے باپ کو بچائیں۔ بہرحال یہ کہ ان پر شرعی فریضہ نہیں ہے، اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ وہ باپ کے ذمہ جو واجب الادا حقوق ہیں، نماز ہو یا دیگر حقوق، ان کو وہ ادا کریں تاکہ ان کا باپ عذاب سے بچ جائے۔ لیکن جو بڑا بیٹا ہے وہ بالکل ہی نہ پڑھ سکے، نہ خود پڑھ سکے اور نہ وہ معاوضے دے کے پڑھا سکے، تو ظاہر ہے پھر وہ استغفار کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، بلکہ کوشش کرے کہ وہ جتنا وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، وہ جس طرح اپنی نمازیں پڑھتا ہے، اگر کھڑے ہو کے نہیں بھی پڑھ سکتا تو کم از کم وہ بیٹھ کے ہی پڑھے، یا جس انداز میں بھی جو قیام کے جو بھی مراحل بتائے گئے ہیں اس کے مطابق اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا اگر دوران غسل بدن سے کچھ پانی کے چھینٹے اگر اس پانی میں گر جائیں جس پانی سے ہم غسل کر رہے ہیں، مثلا بالٹی میں ہمارے سر سے ٹکرا کر پانی دوبارہ بالٹی میں ہی گر جائے، تو کیا وہ تمام پانی نجس ہو جاتا ہے؟ اور اس کے بعد آغا اگر وضو یا غسل ہمیں دوبارہ کرنا پڑے کسی وجہ سے، تو کیا پہلے تمام تر اعضاء کو خشک کرنے کے بعد سے وضو اور غسل شروع کرنا چاہیے، یا وہی گیلے اعضاء پر ہمیں دوبارہ سے غسل یا وضو کر لینا چاہیے؟ جی آغا۔ دیکھیں جی، بالٹی کا پانی ہو یا ٹب کا پانی، یہ قلیل کہلاتا ہے، آب قلیل کہلاتا ہے۔ وہ جب تک کر کی مقدار میں نہ ہو وہ آب قلیل ہے۔ کر کی مقدار میں ہو تو اس میں کوئی قطرہ نجس کا گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ بالٹی کا پانی آب قلیل ہے، لوٹے کا پانی آب قلیل ہے، ٹب کا پانی آب قلیل ہے، اس میں اگر کوئی ایسا قطرہ گرے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ قطرہ ناپاک ہے تو وہ ظاہر ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ غسل کرتے ہیں تو وہ عام طور پر آدمی پہلے پورے بدن کو پاک کرتا ہے ظاہری نجاست سے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ غسل کی نیت کر کے پھر سر پہ ڈالتا ہے، دائیں طرف ڈالتا ہے، بائیں طرف جو ہے وہ ڈالتا ہے۔ عام طور پر سر پر جو پانی گرتا ہے تو وہ پاک پانی ہوتا ہے، خصوصاً جب غسل کی نیت کے بعد اب ڈالتے ہیں تو وہ قطرہ اگر وہ
डायरेक्ट सर से बाल्टी में गिरता है तो वो नजिस नहीं होगा। हाँ, अगर वो फर्ज करें कि वो नीचे फर्श नजिस है और पाक पानी नजिस फर्श पर गिरता है और उधर से जो है ना कतरा उड़ के उस बाल्टी में गिरे तो वो जो है ना वो नापाक हो जाएगा। तो हम तो एक फार्मूला ही आपको बता सकते हैं कि ये बाल्टी का पानी अब कलील है, उसमें अगर कोई नजिस कतरा गिरा है तो वो नापाक हो जाएगा, पाक कतरा गिरा है तो वो नापाक नहीं होगा, वो नजिस नहीं होगा। और जहां तक सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, अगर आपने वो गुस्ल किया है या आप नहाए हैं, ऐसा गुस्ल किया है कि मसलन जिसके बाद नमाज के लिए आपको वुजू करना है, जैसे रहबर मुअज़्ज़म के उसके मुताबिक वो गुस्ल जनाबत के अलावा हत्ता गुस्ल जुमा के बाद भी वो नमाज के लिए वुजू को जरूरी समझते हैं, जबकि आयत सिस्तानी वो फरमाते हैं कि नहीं, जिन गुस्लों का मुस्तहब होना शरई तौर पर साबित है उनके बाद आपको नमाज के लिए वुजू की जरूरत नहीं है, और जिनका मुस्तहब होना शरई तौर पर साबित नहीं है उनके बाद जो है ना वो गुस्ल के लिए नमाज के लिए वुजू जरूरी है। और एक प्रोग्राम में मैंने दोनों किस्म की जो गुस्ल हैं उनकी तफसील बता दी थी कि इन इन तारीखों के जो गुस्ल हैं उनका मुस्तहब होना शरई तौर पर साबित है सिस्तानी के नज़दीक, और फलान फलान तारीख की जो या यानी जगहों की जो गुस्ल है उनका मुस्तहब होना जो है ना वो साबित नहीं है। तो गरज ये कि अगर आपका पूरा बदन जो है ना वो बाजू आपके तर है, चेहरा आपका तर्द है, तो तर्द है वुजू करने के लिए इसको पहले खुश करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सर अगर गीला है तो और पाँव गीले हैं तो फिर मसा से पहले उनको खुश कर लेना चाहिए। बेशक बाकी बदन आपका गीला हो, आपका चेहरा गीला है, दायां बायां बाजू गीला है, आप वो करें कोई तौलिया उसके जरिए जो है ना वो सर, अलबत्ता वो सिर्फ मसा वाली जगह, बेशक बाकी साइड जो है वो सर का गीला हो, मसा वाली जगह जो है उसको खुश करें तौलिया से, टिश्यू से। अलबत्ता बिल्कुल भी खुश करना जरूरी नहीं है, यानी इतना खुश हो कि हाथ लगाएं तो मामूली नमी महसूस होती है, पता चलता है कि बाल अभी गीले हैं लेकिन उनके ऊपर मसा हो जाता है। तो दोनों पाँवों को खुश्क होना चाहिए, सर को अगले हिस्से को जो है ना वो खुश्क होना चाहिए जिन पर मसा हम करते हैं। बाकी आज़ाए बदन का पहले खुश्क करना और फिर वुजू करना ये जरूरी नहीं है।